بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حضرت گرامی الحمدللہ ہم سورہ انفال کی ابتدائی آیات کی تشریحات کچھ پڑھ چکے ہیں اور یہ آیات مقصہ غزوہ بدر کے متعلق اس کی احوال کے اوپر منحصر ہیں۔ غزوہ بدر کی جو وجہ تھی اور ابتدائی اسباب تھے وہ کچھ میں آپ کے ہوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان وہ ملک شام سے ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اور اس قافلے کے اندر قریش مکہ جو آقا کریم علیہ السلام کے مد مقابل تھے ان کے 50,000 دینار یہ دولت تھی، اس کے علاوہ تجارتی سامان بھی بے پناہ تھا۔ یہ لشکر شام سے آ رہا تھا مکہ کی طرف اور اس کے اندر 70 آدمی تھے۔ ان 70 آدمی میں سے 40 بہت بڑے نڈر بے باک اور 74 چالاک آدمی تھے جو شاہ سوار تھے، جو اہل مکہ کے تھے۔ انہی میں ایک عمرو بن عاص جس کو اہل مکہ بہت اس کے اوپر فخر کرتے تھے، عمرو بن عاص تھا اور اسی طرح دوسرے بھی تھے۔ یہ 70 افراد پر منحصر تھا لشکر اور یہ آ رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو خبر ملی کہ لشکر آ رہا ہے یہ مال تجارت لے کر، اور یہ جو لشکر تھا یہ عام لشکر نہ تھا بلکہ مکہ کی اہل مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، جب یہ جا رہا تھا تو تجارت کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا، بہت کچھ مال دے کر بھیجا کہ زیادہ دیں گے تو زیادہ منافع آئے گا۔ تو عورتوں نے بھی اس کے اندر حصہ ملایا تھا جتنا جس کی استعداد تھی۔ اب یہ واپس لوٹ رہا تھا، صاحب ذرا منفعت کے ساتھ آ رہا ہوگا، تجارت کر کے آ رہا ہوگا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کو خبر لگی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ لشکر آ رہا ہے، ہم جو ہیں اس کا راستہ روکتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی ٹھیک ہے حضور جیسے آپ فرمائیں۔ اور یہ بھی یاد رہے اس سے قبل کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی اسلام اچھی طرح راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ صحابہ کرام بغیر تیاری کے چل پڑے، کچھ صحابہ کرام کی سواریاں تھی وہ سواریوں کے ساتھ لے کر چل پڑے، کچھ صحابہ کرام کی سواریاں بہت دور دراز علاقے میں تھی، بلائی حصے میں تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سواریاں لینے کے لیے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس کی بات جو میسر ہے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے، جس کی بات جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ اتنا پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا آ رہے ہیں، اتنا جا رہے ہیں، نہیں۔ حضور نے جیسے فرمایا جو تیار ہو چکے تھے، جس کے بعد جو اسباب عالم تھا وہ لے کر چل پڑے۔ اب حضور نکل پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے 10 دن قبل حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید ان کو بھیج دیا تھا، تم ذرا جاؤ اور راستے کی معلومات اکٹھی کر کے لے آؤ۔ 10 دن پہلے یہ 2 صحابی نکل چکے تھے، یہ ایک مقام پر پہنچے، وہاں حضرت کشد بن مالک جوہنی ان کا وہاں قصبہ تھا، یہ وہاں جا کر ٹھہرے اور اس سے پوچھا ہاں جی بتاؤ لشکر کہاں تک پہنچا ہے؟ تو اس نے فرمایا تم ہمارے پاس رہو، لشکر کا راستہ گزرنے کا یہیں سے ہی ہے، وہ یہیں سے ہی گزرے گا۔ تو یہ 2 صحابہ حضرت کشد بن مالک کے پاس ٹھہرے، وہاں رہے۔ ادھر سے چونکہ وہ بھی ابو سفیان انہوں نے بھی اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جاسوس، تو ابو سفیان کو راستے کے اندر کسی نے جا کر بتایا کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا وہ تمہارا راستہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ سارا مال و متاع چھیننے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ اس کے ہوش اڑ گئے، وہ بہت پریشان ہوا، غمزدہ ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کفار مکہ کی معیشت کا دار و مدار تو میرے پاس اگر یہی لٹ گیا تو ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ وہ بہت غمزدہ ہوا۔ اس نے پھر یوں کیا، اس نے ایک شخص کو اجرت پر لیا، اجرت پر لے کر اس کو کہا اتنے پیسے دوں گا تو یہاں سے نکل، ابھی نکل اور مکہ میں جا کر سب کو بتا دے، جتنے بھی وہاں سردار بیٹھے ہیں ان کو بتا دے کہ میرا لشکر بہت مشکل میں ہے اور سارے سامان بہت مشکل میں ہے، تم تیاری کرو، فوری میری مدد کے لیے پہنچو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے آنے سے قبل یہ آ جائے، مسلمان والے آ جائیں اور یہ ہمارے لشکر کو لوٹنا، تو مہربانی کرو وہاں سے نکلو۔ تو اس نے ایک شخص کو اجرت پر لیا، اس کو اتنا پیسے دوں گا، اور وہ جب نکلنے لگا تو ابو سفیان ابھی تک یہ ایمان نہیں لاتے، حضرت ابو سفیان بھی ایمان نہیں لاتے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھی کافروں کے ساتھ، بعد میں پھر یہ ایمان لے۔ تو ایک شخص کو کہا جی آپ نکلو، تو جب وہ شخص نکل رہا تھا تو ابو سفیان نے اس کو ایک نصیحت کی کہ بات سن، جب تو مکہ کے قریب جانا نا تو وہاں یوں کرنا کہ اپنے اونٹ کی ناک کو کاٹ دینا۔ یہ اس وقت رواج ہوتا تھا، جب کوئی خوفناک کوئی خبر سنانی ہوتی نا تو اپنا حلیہ بگاڑ لیتے تھے، تو اونٹ کی ناک کو کاٹ دینا اور یہ کہ اپنے تم کپڑے پھاڑ دینا، دونوں طرف سے کپڑے پھاڑ دینا، اور پھر اس حالت میں تم جانا تھا، اور کجاوا الٹ دینا، جو تمہارے اونٹ کا کجاوا ہے اس کو الٹ دینا، پھینک دینا، تاکہ وہ تیری حالت کو جب دیکھیں گے نا وہ بھانپ لیں گے، ہاں جی معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے، ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ حرکت کریں۔ تو وہ دمدم بن عمرو غفاری وہ شخص تھا، وہ وہاں سے نکلا، جب مکہ پہنچا اس نے ایسے ہی کیا، جو اونٹ کی ناک تھی اس نے کاٹ دی، کجاوا الٹ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، اور جا کر زور زور سے دھاڑنے لگا، اے مکہ کے لوگوں پہنچو اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے، اے مکہ کے لوگ، زور زور سے دھاڑنے لگا۔ لوگ آئے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان جو تمہارا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ بڑی مشکل میں ہے اور اس کے پاس بڑا معلوم ہوتا ہے، تمہیں پتا ہے، تم اس سال نکلو اور اس کی حفاظت کرو۔ تو بہرحال یہاں تک یہ معاملہ پہنچا تھا۔ جب وہ قاسم مکہ میں پہنچا اور اس نے یہ کفار مکہ کو ساری یہ خبریں دی، ادھر سے حضرت عبد المطلب کی جو صاحبزادی تھی عاتقہ بنت عبد المطلب، عاتقہ، اس نے جناب عباس کو بلایا اور اس کو کہا بھائی سنیں، میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب ان مکہ والوں کے حق میں نہیں ہے، اگر وہ خواب میں نے سنا دیا تو یہ بھی میرے بارے میں کچھ سوچنے لگے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تو جناب عباس نے کہا نہیں نہیں، خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا چلو بیان تو کر۔ تو عاتقہ بنت عبد المطلب چونکہ بہن تھی حضرت عباس کی، وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں ایسے نہیں بیان کر سکتی۔ تو آپ نے تو جناب عباس نے فرمایا تو بیان کر کیا خواب ہے بتاؤ۔ بھائی اصل میں یہ جو دمدم بن عمرو غفاری بھی آیا ہے اور اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں اور اپنی سواری کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ تو جناب عباس نے کہا چلو تو اپنا خواب سنا۔ تو اس نے عاتقہ بنت عبد المطلب نے خواب سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا بھائی دیکھیں میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے، ایک بندہ آیا ہے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوا اور وہاں سے پہاڑ کے اوپر سے، وادی کے اوپر سے دھاڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے کفار مکہ، 3 دن کے اندر اندر تم اپنی قتل گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہ جہاں تم نے مرنا ہے وہاں تم روانہ ہو جاؤ۔ میں نے یہ آواز سنی اور وہ بندہ وہاں سے اترا اور کعبہ میں آ گیا، مسجد میں آ گیا اور کعبہ شریف کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے کہا اے کفار مکہ، 3 دن کے اندر اندر تم اپنی قتل گاہوں کی طرف روانہ ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ، یہاں سے نکلو۔ اور وہ بڑی چیخ و پکار کے ساتھ کہہ رہا تھا اور وہ کعبہ سے نکلا، پھر جبل ابو قبیس کے اوپر پہنچ گیا۔ جبل ابو قبیس کے اوپر پہنچ کر اس نے پھر دوبارہ وہی جملے دہرائے اے اہل مکہ، اے غدارو، تم یہاں سے نکلو اور اپنے قتل گاہ کی طرف روانہ ہو۔ اور بڑی غمزدہ غمگینی کی حالت میں یہ جملے کہہ رہا تھا دوبارہ دوبارہ۔ تو عاتقہ بنت عبد المطلب کہنے لگی اے بھائی آپ کو پتہ
اب میں نے خود دیکھا ہے، تو اب خود اندازہ لگا لیں یہ قاصد آیا ہے اس کی حالت یہ تھی، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بالکل اس کے الٹ ہے، لہذا آپ تمام بیٹھیں اور اس کے اوپر غور کریں، کوئی بڑا کوئی معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جناب عباس اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ معاملات کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ غزوہ بدر کی ابتدا باندھی جا رہی ہے، ابتدا باندھی جا رہی ہے، اور پھر یہاں سے یہ سارے نکلتے ہیں واہ ویلے ہو کر جوش و جذبے کے ساتھ، ہم طاقتور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، کوئی بھی ہمارے لشکر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی ہمارے لشکر سے ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ اپنی تکبر اور غرور کے ساتھ یہ نکلے، پھر آگے جو ہے یہ معاملات ہونے ہیں۔ تو یہ میں نے ابتدا پیش کر دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر ہم سب کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا